بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حفظ کے اساتذہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، یوٹیوب پر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو بنائی اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ 15 دن میں ہم نے بچوں کو لہجہ سکھایا، 40 دن میں سکھایا، 20 دن میں سکھایا، ہفتے میں سکھایا۔ ہماری انتہائی کوشش کے باوجود ہمارے بچے لہجہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مختصراً میں یہاں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کروں گا۔ آپ نے توجہ سے ساری چیزیں سننی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، آخر تک ویڈیو کو سننا ہے تاکہ جو کچھ اہم چیزیں ہیں آپ وہ ان تمام چیزوں کو سن سکیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا کیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے لہجے کے لیے، اس کی سماعت کے لیے کلاس کا جو اول کا وقت ہے وہ مقرر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے لہجہ لگایا اور آپ کے لہجے کی ٹائمنگ ہے 4:30 بجے، اور لہجہ آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ صبح لگاتے ہیں تو کلاس کی چھٹی کے وقت 11:30 بجے آپ لہجہ لگاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے بچے لہجہ نہیں سیکھ سکتے۔ لہجہ آپ نے فرسٹ ٹائم میں لگانا ہے۔ دوسرا کام جو انتہائی ضروری ہے وہ بھی کہ ہم لہجہ لگاتے تو صحیح ہے، لیکن لہجہ لگاتے ہیں صرف 10 منٹ، 5 منٹ، یا کبھی کبھار ہم 15 منٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، لہجہ ہم نے کم از کم پورے ادارے کے لیے 25 منٹ لگانا ہے۔ زیادہ آپ 30 منٹ بھی کر سکتے ہیں، 25 منٹ سے آپ نے کم نہیں آنا ہے۔ تو کتنا ٹائم لگانا ہے، آپ نے 25 منٹ لہجہ، ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ 25 منٹ لہجہ لگائیں۔ اب چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا ادارہ لہجہ سیکھے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تمام بچوں نے یہ لہجہ سن لیا، 10 15 دن 20 دن گزر گئے ہیں، اب آپ نے کلاس میں راؤنڈ لگانا ہے اور بچوں کو اس میں سلیکٹ کرنا ہے، وہ بچے جن بچوں نے کچھ نہ کچھ لہجہ اٹھا لیا ہے۔ ہر کلاس میں سے آپ کو کم از کم 2 سے 3 بچے ملیں گے، وہ آپ نے پک کرنے ہیں، اٹھانے ہیں، اور ان سے بات کرنی ہے، ان کے اساتذہ سے بات کرنی ہے کہ یہ بچے کلاس میں آپ ان کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لیں، ان دوسرے تمام بچوں کو یہ لہجہ سکھائیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ کے کم از کم 10 منٹ درکار ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے بنسبت دوسرے شیخ کو سننے سے زیادہ لہجہ جلدی پکڑتا ہے، تو آپ نے یہ بھی ترتیب بنا لینی ہے کہ کلاس میں بچے منتخب کر کے ان کی سماعت کروانی ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام جو اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو اساتذہ ہیں ادارہ کے، وہ بھی لہجے کے ساتھ شوق رکھتے ہوں، وہ بھی سیکھیں۔ اگر آپ کے بچے کو 50% لہجہ آتا ہے تو آپ کے استاد کو کم از کم 70 سے 80% لہجہ آنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ لہجے پر آگے بھی کام کرنا ہے، کس وقت؟ جس وقت یہ بچے مطالعے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، اس مطالعے میں بھی آپ نے ان بچوں کو آہستہ آہستہ لہجہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پڑھ رہا ہے مطالعہ، آپ پڑھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آپ پڑھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ۔ نَفْسُهُ۔ اب یہ بچہ مجھے پڑھ کے سنا رہا ہے مطالعہ، اب یہ پڑھے گا 1 2 آیت 3 آیت پڑھے گا، اس کو پھر میں لہجہ دوں گا جب یہ آگے پیچھے جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ مِنْ حَبْلِ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرے ساتھ پڑھیں، میں جب پڑھوں گا وہی پڑھنا ہے۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ وَعَنِ الشِّمَالِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ قَعِيدٌ۔ اس طریقے سے آپ نے بچوں کو لہجہ کہلوانا ہے۔ تو جب استاد صاحب کو آئے گا تو دوسرے بچے کو کہلوائے گا، تو اس میں بچے کے لیے لہجہ سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے اساتذہ کو لہجہ آتا ہو۔ اب آپ نے لہجہ سنا بھی لیا ہے، کلاس میں بچوں کی ترتیب بھی بنا لی ہے، اساتذہ مطالعے میں بھی لہجہ دے رہے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے گزر گئے، 40 دن گزر گئے ہیں اور آپ کے بچوں نے لہجہ سیکھ لیا ہے، اب دوسرے لہجے کی طرف آنا ہے۔
دوسرے میں بھی سیم یہی کام کرنے ہیں آپ نے، سنوانا ہے، بچوں سے سنوانا ہے، اساتذہ مطالعے میں دیں گے۔ اضافی کام کیا کرنا ہے؟ وہ اضافی کام اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچے نے ایک لہجہ سیکھ لیا ہے، اب اس کو قابو بھی کرنا ہے، پختگی بھی اس میں لانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ منزل میں اس لہجے کی اس کی ترتیب بنائیں۔ ایک اگر 2 پارے بچہ سناتا ہے تو ایک پارہ ایک لہجے میں، بیات میں، دوسرا پارہ دوسرے لہجے میں، اگر اس نے حجاز سیکھ لیا ہے تو حجاز میں، تو یہ اس ترتیب سے آپ اس کی ایک بار بھی منزل اس کی نکل جائے گی، 10 سے 12 15 پارے، تو یہ لہجہ اس کو مضبوط ہو جائے گا۔ پھر جس وقت آپ نے اگلا کام کیا ہے کہ جس وقت آپ جائزہ لیں گے، اس جائزے میں بھی 2 سوال ہوں گے، ایک سوال ایک لہجے میں، دوسرا سوال دوسرے لہجے میں، وہ بچہ پڑھے گا، اس سے اور پختگی پیدا ہوگی۔ اب آخر میں آخری کام یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے میں بزم قائم کریں اور بچوں کی ترتیب بنائیں۔ وہ بچے آئیں گے، پڑھیں گے بزم میں، اور ان کو آپ نے کوئی رکوع دیا ہوا ہوگا اور انہی لہجہ میں آ کر وہ اپنی تلاوت کریں گے۔ اس سے ان کے لہجے میں مضبوطی بھی ہوگی، سب کے سامنے پڑھنے کا ان کو ڈھنگ بھی آئے گا، طریقہ آئے گا۔ تو آپ یہ تمام طریقے اپنائیں، اس طریقے کے مطابق بچوں کو لہجہ سکھائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بہت جلد لہجہ سیکھ لیں گے۔ پہلا لہجہ سیکھنے میں کچھ مشکل ہے، دوسرا تیسرا پھر چلتے جائیں، تمام لہجے اس بچے کے لیے آسان ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔